اس آیت میں بھی اور قرآن پاک میں 5 اور جگہ ایسی ہیں جن میں رب تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فوراً ہی ساتھ والدین کا حق بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت، فضیلت، درجہ، مرتبہ اس چیز سے پتہ چل جاتا ہے، اس بات سے کہ اس کو کہاں رکھتے ہیں، اس کی سیٹ کدھر ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اسے محفل و مجلس میں بٹھاتے کس جگہ پر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے والدین کو نام، ان کے حقوق اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنے حقوق کے ساتھ بیان فرمائے 5 جگہ پر۔ اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں تو رب تعالیٰ نے پھر والدین کی تفصیل کے ساتھ خدمت کرنے کا حکم دیا اور حد ہی کر دی۔ اب یہ والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہوتے ہیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صرف والد کے حق، صرف باپ کی شان بیان ہوئی کہ والد کا کیا مقام ہے۔ اب آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو، اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ، خدا نہ بناؤ، الہ نہ بناؤ، مشکل کشا نہ بناؤ۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان کے درجے میں کرو۔ یہ احسان ایسی نیکی ہوتی ہے نا جس میں بدلے کی، لالچ کی، طمع کی امید نہ رکھی جائے، بے لوث ہو کر خدمت کی جائے، اور کسی کے کہنے پر نہیں، اجرت، مزدوری، پیسے کی وجہ سے نہیں، صلے کی، جزا کی لالچ میں آ کر نہیں، بلکہ بے لوث ہو کر محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہ لفظ ہی کافی تھا کہ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لیکن اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں کہ زندگی بھر ان دونوں کی خوب ایسی خدمت کرو کہ کبھی بھی ان کے سامنے تھک ہار کر، ان کے بڑھاپے کی بات سن کر، ان کی بڑھاپے کی پکی عادتیں ان سے تنگ ہو کر زبان سے اف تک کبھی نہ نکالنا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو لفظ اف ہے نا، معمولی سا یہ درجہ ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اف والدین کو کہتے ہیں، اف اللہ جی آپ تو میری بات کو سمجھتے ہی نہیں، آپ میری بات مانتے ہی نہیں۔ تو یہ جو معمولی درجہ ہے نا کہ خدمت کرتے ہوئے بھی جو اف کا لفظ منہ سے نہ نکلے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والدین ضعیف العمر ہوتے ہیں، اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کی یہ عادت بدل جائے، یہ ہماری بات مانیں۔ جدید دور ہے، اب تو دنیا 3G 4G 5G پہ پہنچ چکی ہے، تو یہ ہماری امی جی اور ابو جی یہ ہماری بات مانیں۔ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اب جدید دور ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، تو ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بات کرنا، یہاں تک کہ یہ ہمیں نصیحت بھی نہ کریں، یہ نماز کا بھی نہ بولیں، اور بالکل ہماری بات مانیں، ان کی یہ عادات ٹھیک ہو جائے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ جو عادت ہے نا، یہ نہیں بدل سکتی،
پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے، لوگوں نے بدل بھی دیے، بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کے پراپرٹی، زمینیں، جائیدادیں بنا دی، مکان بنا دی، لیکن فرمایا کہ عادت نہیں بدل سکتی، یہ جو پکی ہو جاتی ہے نا، اور پھر والدین کی عادت، اس کو بدلنے کی تو کبھی کوشش ہی نہ کر۔ فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہیں کہنا، خدمت کرنا ہے، معمولی سا بھی افسوس کا لفظ منہ پہ، زبان پہ نہیں لانا، کیونکہ پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، محبت کے ساتھ بے لوث خدمت کرنی ہے، ان کی اصلاح نہیں کرنی، اور ان سے جزا، طمع، لالچ، امید، بدلہ، یہ باتیں نہیں رکھنی کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، انہوں نے ہمیں کیا دیا، میں تو اپنا فیوچر خود بنا رہا ہوں، والدین کی طرف سے مجھے کیا ملا۔ فرمایا کہ احسان کرنا، تو احسان وہی نیکی ہوتی ہے کہ جو بدلے میں نہیں ہوتی، وہ بے لوث محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر فرمایا کہ کبھی بھی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، گالی دینا تو دور کی بات۔ فرمایا یہ زبان سے جو سخت بول ہے نا، سخت جملہ، وہ بھی نہیں نکالنا، جھڑکنا نہیں ہے والدین، اور ان کے ساتھ جب وہ بات بھی کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہایت ادب سے، مشفقانہ لہجے میں، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے سامنے بات کرنی ہے۔ مزید پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کبھی ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی، گردن جھکا کے والدین کے سامنے بات کرنی۔ آپ کو ان کا غصہ، والدین کا غصہ، نصیحت، سختی بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے؟ آنکھ اٹھا کے، سینہ چوڑا کر کے ان سے بات نہیں کرنی۔ چاہے آپ کے والد محترم ان پڑھ ہیں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے کی ڈگری ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں لیکچرار ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، افسر ہیں، پھر بھی آپ نے اپنے والد کے سامنے سینہ چوڑا کر کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ، مشورہ نہیں دینا ہے، ان کی بات کو سننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ یہ کام اگر والد کی بات سن لی تو نقصان ہو جائے گا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، تو یہ بات یاد رکھ لے، اللہ نے نفع نقصان اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ والد کی اور استاد کی بات میں ظاہری طور پر نقصان نظر آئے بھی تو اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ فائدہ دیتے ہیں۔ اور پریکٹیکلی تاریخ میں اس بات کا مشاہدہ کریں، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے کے اندر، کہ جو شخص اپنے والدین کا خدمتگار ہوگا، اللہ اس کو خوب نوازتے ہیں، اس کو، اس کی نسلوں کو خوب نوازتے ہیں۔ فیملی کے اندر دیکھ لیں کہ جو شخص، چاہے وہ غریب زندگی گزاری ہو، اس نے غربت کے اندر رہا ہو، لیکن والدین کی بات مانی اور خدمت کی، اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ ظاہراً ایک بھائی خدمت نہیں کرتا، چھوڑ گیا، پیسہ دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، دوسرا والدین کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں۔ اور پھر جو والد ہوتا ہے، اس کی پھر زیادہ فضیلت رکھی، یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، مسلم اصول ہے قرآن کا، الرجال قوامون علی النساء، مرد، ان کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور باپ کا رتبہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اب کوئی نہ بیان کرے اور ماں ہی کے قصیدے پڑھے جائیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ کراچی کے اندر ہوتے تھے، مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے،
وہ زبردست بات کرتے تھے کہ جس کو بھی دیکھو ماں کی فضیلت تو خوب بیان کرتا ہے، پٹھان تھے، اور باپ جیسے سنڈا پالا ہوا ہے، جیسے بیل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہندوؤں کی طرح گائے کو ماں بنایا ہوا ہے اور بیل کی